اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ مسکراہٹ اوروں میں بانٹ کر دیکھیے، آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کا دل بھی خوشی محسوس کرے گا۔ محبت چاہے جتنی بھی پاکیزہ اور خالص ہو، بنا نکاح کے حرام ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے حضور، یقین مانیے وہ خوشی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ ہم بھی عجیب مسلمان ہیں، استطاعت کے بغیر حج ہم پر فرض نہیں، لیکن کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کی استطاعت ہے لیکن پڑھنا نہیں چاہتے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرنا، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیے۔ جس طرح ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں، بالکل اسی طرح دعائیں سب کچھ تبدیل کر دیتی ہیں۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو سوائے اللہ کے کبھی کسی سے توقع مت رکھنا، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیجیے، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سبھی خواہشیں اسی جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی۔ بیٹیاں ماں باپ کے دکھ بانٹتی ہیں اور بیٹے بیچارے جائیداد بانٹتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی آپ کا دل دکھائے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ساری دنیا سے خوشیوں کے رنگ اڑ گئے ہیں، تو اس وقت بس ایک نظر اوپر اس کھلے آسمان کو دیکھیں اور سوچیں کہ وہاں بیٹھا آپ کا پروردگار آپ سے غافل نہیں ہے۔ اس نے کس محبت سے آپ کو بنایا ہے؟ کیا کوئی اپنی کسی محبت سے بنائی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ کچھ چیزیں درد دیتی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اندھیری رات کے بعد ہی روشن دن ہوتا ہے۔ غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے، خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی کے آنے سے پہلے، فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ دوستی کمل کا وہ پھول ہے جو خلوص کی جھیل میں کھلتا ہے۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچائے، آمین۔ کسی کی برائیوں کا کھاتہ کھولنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا حساب کتاب ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں۔ صاحب نے ٹیکسی روکی، بیٹھے تو دیکھا کہ ڈرائیور نے تلاوت لگا رکھی ہے۔ پوچھا کوئی مر گیا ہے کیا؟ ڈرائیور نے کہا ہاں صاحب، ہمارا ضمیر۔
عورت کو مسجد میں بھیجنے سے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، مگر اسکول اور کالج، یونیورسٹیوں، بازاروں، آستانوں اور مزاروں پر بھیجنے سے تو جیسے اتحاد امت کا درس دیا جاتا ہے۔